الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد الامین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، ہم سورہ انعام کی آیت 142 سے درس کی ابتدا کر رہے ہیں۔ اس سے پیچھے اللہ تعالیٰ کی جو نشانیاں اس کی نعمتوں میں نظر آتی ہیں ان کا ذکر ہوا، اور انہی کے ذیل میں یہ فرمایا کہ وَآتُوا حَقَّهُ یوم حصادہ، یعنی جب یہ کھیتیاں کاٹی جائیں، یہ پھل چنے جائیں، تو اللہ کا جو حق ان میں قائم ہوتا ہے وہ ادا کرو۔ یوم حصادے سے قرآن مجید نے یہ واضح کر دیا کہ یہ حق اسی وقت قائم ہو جاتا ہے جب فصل کے درو کا وقت آئے، یعنی جب فصل کاٹی جائے تو اللہ کا حق اس میں قائم ہو جاتا ہے۔ یہ وہی حق ہے جس کو ہم زکوٰۃ کے لفظ سے ادا کرتے ہیں۔ میں نے اپنی تفسیر میں جگہ جگہ توجہ دلائی ہے، یہ زکوٰۃ اور اس کا تصور عربوں کے لیے، یعنی قرآن مجید کے اولین مخاطبین کے لیے کوئی اجنبی تصور نہیں تھا۔ ہم جب انجیل کا مطالعہ کرتے ہیں، تورات کا مطالعہ کرتے ہیں، بلکہ بائبل کا مطالعہ کرتے ہیں جس میں بنی اسرائیل کی پوری تاریخ بیان ہو گئی ہے، تو اس میں بھی جگہ جگہ ہمیں اس کا ذکر نظر آتا ہے۔ عرب بھی اس سے پوری طرح واقف تھے، یعنی اللہ کا حق ادا ہونا ہے، وہ جانوروں میں بھی ادا ہونا ہے، وہ کھیتی میں بھی ادا ہونا ہے، وہ سونے چاندی میں، مال میں بھی ادا ہونا ہے۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے متعلق جو غلط فہمیاں ہو سکتی تھیں یا اس کی شرح و نصاب کے بارے میں جو مسائل ہو سکتے تھے ان کو واضح کر دیا۔ تو اس طرح یہ ضرورت نہیں تھی کہ قرآن مجید اس کی تفصیل کرے، یعنی ایک پہلے سے موجود چیز ہے جس کو قرآن مجید نے بھی علی حالہ ہی جاری رکھا۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنی تصویب سے اسی طرح جاری کر دیا۔ تو یہ بالکل وہی چیز ہے جو نماز کے معاملے میں ہوئی، جو حج کے معاملے میں ہوئی، عمرے کے معاملے میں ہوئی، کہ پہلے سے موجود ایک چیز ہے، یعنی قرآن مجید زکوٰۃ کا لفظ بول کر رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ذمہ داری نہیں دے رہا کہ اب آپ بتائیے زکوٰۃ کیا ہے، بلکہ زکوٰۃ جو کچھ ہے وہ معلوم ہے، وہ اللہ کا حق ہے، عرب اس سے واقف ہے، لفظ ایجاد نہیں کیا گیا، وہ پہلے سے عربی زبان میں موجود ہے، اس کی بہت کچھ تفصیلات بھی لوگوں پر واضح ہیں، کہیں غلطی ہو رہی ہے، کہیں کوئی بدعت داخل ہو گئی ہے۔ جیسے حج سے اس کو سمجھیے کہ حج جاری ہے، اسی طریقے سے ہے جیسے کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اس کو جاری فرمایا تھا، اس کے مناسک سے لوگ واقف ہیں۔ بعض جگہوں پر غلطیاں کر رہے ہیں، بعض بدعات انہوں نے داخل کر دی ہیں۔ یہ بالکل ایسے ہی ہے جس طرح اب اگر کوئی مسلح اٹھے تو وہ یہ دیکھے گا کہ نماز کے ساتھ یا نماز سے پہلے یا نماز میں یا حج و عمرہ میں کوئی غلطی ہو رہی ہے، یا استدلال کی کسی خرابی کی وجہ سے کوئی چیز داخل کر دی گئی ہے، تو وہ اس کی اصلاح کرے گا۔ چنانچہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہی کیا ہے۔ میں نے اس پر جو نوٹ لکھا ہے اس میں یہ بتایا ہے کہ جس طرح اللہ تعالیٰ نے اس کو بیان کیا، یعنی کھیتی باغات ان کا ذکر کیا، اور پھر یہ کہا کہ وَآتُوا حَقَّهُ یوم حصادہ، جب اس فصل کے درو کا وقت آئے، اس کو کاٹنے کا وقت آئے تو اللہ کا حق ادا کرو۔ چنانچہ میں نے لکھا ہے کہ آیت سے واضح ہے کہ اس سے کوئی پیداوار بھی مستثنی نہیں ہے، کوئی پیداوار بھی مستثنی نہیں ہے، یعنی ایسا نہیں کیا گیا کہ فلاں فلاں پیداوار پر یہ حق عائد ہوگا اور فلاں پر عائد نہیں ہوگا۔ قرآن مجید کی روشنی میں
جب روایات کو اور اطلاقی احکام کو سمجھا جاتا ہے تو صحیح صورت سامنے آتی ہے۔ ہمارے ہاں ایک بڑی غلطی یہ ہوتی ہے کہ ہم اطلاقات سے قانون اخذ کرتے ہیں، یعنی یہ بالکل ممکن ہو سکتا ہے کہ ایک قانون بنا دیا جائے اور اس قانون کے اطلاق کے موقع پر کسی چیز میں کسی وقتی ضرورت کے تحت استثناء دیا جائے، کوئی مسئلہ پیش ہو جائے اور اس کی بنیاد پر استثناء دیا جائے۔ یہ بالکل ایک الگ چیز ہے۔ قرآن مجید نے جب یہ بات بیان کر دی کہ جو کچھ بھی پیداوار ہوگی اس میں کوئی استثناء اس پہلو سے نہیں ہے کہ فلاں پیداوار پر زکوٰۃ عائد ہوگی اور فلاں پر عائد نہیں ہوگی۔ میں نے لکھا ہے الا یہ کہ مسلمانوں کا نظم اجتماعی حالات کی رعایت سے کسی چیز کو مستثنیٰ قرار دے یا جن چیزوں پر زکوٰۃ وصول کرے ان کے لیے کوئی نصاب مقرر کر دے۔ یعنی یہ دونوں چیزیں بالکل علم و عقل کے مسلمات پر مبنی ہیں۔ ایسا ہوتا ہے کہ آپ نے ٹیکس کا یا زکوٰۃ کا فیصلہ کیا، زکوٰۃ اللہ تعالیٰ کا عائد کردہ ٹیکس ہے، آپ نے فیصلہ کیا اور کوئی مشکل پیش آ گئی، مثلا فصل پر آفت آ گئی، فصل ناقابل ذکر ہوئی، کوئی ایسا معاملہ ہے جس کو لا یوبع بھی کہنا چاہیے، اس طرح کی بہت سی صورتیں عملی اطلاق کے موقع پر پیدا ہو جائیں گی، تو ظاہر ہے کہ ان کو پھر مستثنیٰ قرار دینا پڑتا ہے۔ جیسے کہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ افوت عن الخیل والرقیق، میں نے گھوڑوں اور غلاموں پر زکوٰۃ معاف کر دی ہے۔ اب یہ دیکھیے یہ استثناء ہے، یہ دیکھنا چاہیے کس ضرورت کے تحت کیا، تو بعدنا تأمل وجہ سمجھ میں آ جاتی ہے۔ یعنی گھوڑے چونکہ کم ہیں، اب ان کی ضرورت ہے، جنگی مقاصد کے لیے بھی ضرورت ہے، تو اس لیے ان کی افزائش نسل کے لیے انہیں زکوٰۃ سے مستثنیٰ کر دیا۔ ہمارے ہاں بھی ہوتا ہے کہ ہم جب کسی چیز کی پیداوار میں بڑھوتری چاہتے ہیں، لوگوں کو اس طرف توجہ دلانا چاہتے ہیں، تو اس سے ٹیکس اٹھا لیتے ہیں، بالکل اسی اصول پر۔ غلاموں کو غلامی ختم کی جا رہی تھی، اس کے بارے میں مختلف رعایتیں دی جا رہی تھیں، اگر ان کے اوپر کوئی چیز عائد کی جاتی تو اس کا بار بھی انہیں پر پڑتا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے اس کو بھی معاف کر دیا ہے۔ تو یہ وہ وقتی ضرورت کی مثالیں ہیں۔ اسی طرح سے نصاب مقرر کرنا، ظاہر ہے کہ آپ کسی قابل لحاظ پیداوار پر زکوٰۃ عائد کریں گے تو ایک نصاب مقرر کر دیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، پیداوار کی بعض صورتوں میں بھی، سونے چاندی میں بھی، وہ معروف ہے۔ یہ چیز آج بھی ایسے ہی ہوگی، یعنی جن چیزوں میں رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی فیصلہ کر دیا ہے اس فیصلے کی ہم پیروی کریں گے، لیکن جن چیزوں میں آپ نے کوئی نصاب مقرر نہیں کیا ان میں اب اسی اصول کو سامنے رکھ کر ریاست نصاب مقرر کر دے گی۔ یہ در حقیقت اس نعمت الہی کا شکرانہ ہے جو کسان کو اس کے پروردگار نے بخشی ہے۔ یعنی یہ نعمتیں مجھے ملی ہیں، میں پروردگار کا بندہ ہوں، میں ایک دہقان ہوں، یہ نعمت مجھ کو ملی ہے تو مجھے اس کا حق ادا کرنا چاہیے۔ یہ حق کیا آسمان پر بھیجا جاتا ہے؟ کیا عرش الہی پر کوئی ضرورت پڑ گئی ہے؟ یہ بندوں کی طرف لوٹا دیا جاتا ہے، یعنی ہم اس کو پروردگار کے حضور میں پیش کر دیتے ہیں، وہ اس عالم کا بادشاہ ہے، اس کے بنائے ہوئے نظم کے تحت یہ نظم اجتماعی کو دے دیا جاتا ہے تاکہ اس کے ذریعے سے اس کے معاملات چلائے جائیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے انسانیت پر کہ اس نے نظم اجتماعی کے اس حق کا خود فیصلہ کیا ہے۔ اس وقت بھی جو سب سے بڑا مسئلہ ریاست یا حکومت کے حوالے سے درپیش ہے وہ ٹیکس لگانے کا اختیار ہے۔ یہ اختیار چونکہ الٹپ استعمال کیا جاتا ہے، اس میں ٹرائل اور ایرر کا طریقہ اختیار کیا جاتا ہے، تو یہ معیشت کے نظام کو بھی درہم برہم کرتا رہتا ہے، لوگوں کے لیے بھی مشقت کا باعث بنتا ہے، اس میں منصفانہ فیصلے کرنے بھی ناممکن ہو جاتے ہیں، اور بعض موقعوں کے اوپر حکومتیں جب اپنے معاملے کو بہت بڑھا لیتی ہیں اور خواہ بخواہ کی ذمہ داریاں اپنے اوپر لے لیتی ہیں، بلکہ بسا اوقات دنیا بھر پر اپنا تفوق قائم کرنے کے لیے جنگی اخراجات میں روپیہ جھونکنا شروع کر دیتی ہیں، تو اس کا بار لوگوں پر پڑتا ہے، اور پھر بعض موقعوں کے اوپر 40%، 50%، 60% آمدنی ٹیکس میں چلی جاتی ہے۔ یہ ظلم و استبداد لوگوں کو سرد کر دیتا ہے، معیشت کے نظم کو درہم برہم کرتا ہے،
اس انسینٹو پر یا اس محرک پر اثر انداز ہوتا ہے جو مال کمانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر رکھا ہے۔ اور ظاہر ہے کہ یہ ایک ایسی چیز ہے کہ جو بالکل اسی طرح انسان کے لیے کوئی قاعدہ بنانے میں ناکامی پر منتج ہوتی ہے جو میراث کے معاملے میں ہوا ہے۔ وہاں بھی پروردگار عالم نے یہ فرمایا کہ میں نے یہ حصے اس لیے مقرر کیے ہیں کہ تم یہ فیصلہ نہیں کر سکتے تھے کہ کس کا حصہ کیا ہونا چاہیے، سب کو برابر کر دیتے، سب کو محروم کر دیتے، کسی ایک کو دیتے اور باقی سب کو نہ دیتے، تو ظاہر ہے کہ یہ انصاف پر مبنی بات نہ ہوتی۔ تو میں نے اس اصول پر کہ کون اقرب و نفع ہے یہ حصے خود مقرر کر دیے ہیں۔ بالکل اسی طرح حکومت یا نظم اجتماعی کا حق بھی میرے مال میں کیا ہے، دیکھیے یہ مال میرا ہے، میں نے اسے کمایا ہے ایک فرد کی حیثیت سے۔ اس میں جو نظم اجتماعی یا جو حکومت قائم کی گئی ہے، جو ظاہر ہے کہ میری بھی ضرورت ہے، تو اس کا حق کیا ہونا چاہیے، اس کا فیصلہ کون کرے گا؟ بادشاہ سلامت کر دیں گے؟ پارلیمنٹ بیٹھ کے جس طرح کے اٹکل پچو فیصلے کرتی ہے وہ کر دے گی؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس کا فیصلہ میں نے کر دیا ہے۔ اس کو اسلامی اصطلاح میں یا ہماری شریعت کی اصطلاح میں زکوٰۃ کہا جاتا ہے۔ یہی تنہا ٹیکس ہے جو مسلمانوں کی کوئی حکومت مسلمانوں سے لے سکتی ہے۔ اس کے بعد ایک حبہ ایک پیسہ بھی لینے کا اس کو اختیار نہیں ہے۔ میں یہاں اس سوال کا جواب نہیں دے رہا کہ اس کی آمدنی کے کیا کیا ذرائع ہوں گے، صرف یہ عرض کر رہا ہوں کہ یہ وہ چیز ہے جس کا اللہ تعالیٰ نے یہاں حکم دیا ہے، اور یہ کہا ہے کہ یہ اللہ کا حق ہے، یہ تمہیں اللہ کو ادا کرنا ہے، اور اللہ کا فیصلہ یہ ہے کہ پھر یہ نظم اجتماعی کے سپرد کر دیا جائے۔ اس زمانے میں پیداوار کی جو دوسری صورتیں وجود میں آ گئی ہیں، مثلاً صنعتی پیداوار، فیسیں، کرایہ اور معاوضہ خدمات وغیرہ، ان کو بھی اس پر قیاس کرنا چاہیے۔ یعنی اب ہوا کیا ہے، رسالت بآب صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بلکہ پوری دنیا میں ایک لمبے عرصے تک پیداوار کی بڑی صورت، واحد صورت، قابل ذکر صورت وہ زرعی پیداوار رہی، یعنی ایگریکلچر کا دور رہا ہے۔ دنیا اس بات کو عملی طور پر تسلیم کرتی ہے۔ صنعتی پیداوار یہ ایک ناقابل ذکر تھی۔ اسی طرح کی اور بہت سی چیزیں جو جدید تمدن میں وجود پذیر ہو گئی ہیں، یہ قابل ذکر نہیں تھے۔ چھوٹے موٹے پیمانے پر بعض کام ہوتے تھے، لیکن اصلاً یہ زمین کی پیداوار تھی جو ذریعہ رزق بنتی تھی۔ تو اس پر عائد کر دیا گیا۔ اب جب نئی صورتیں پیدا ہوں گی تو یہ فیصلہ کرنا چاہیے نا کہ ان کو کس سے ملحق کرنا ہے، ان کا الحاق کس سے ہوگا؟ کیا مال سے ہوگا؟ مال میں زکوٰۃ 2.5% ہے۔ وہ مال میں زکوٰۃ ہے، یعنی وہ مال جو بچت کی صورت میں ہمارے پاس موجود ہوتا ہے، جو ہماری ملکیت میں ہوتا ہے۔ جب کوئی مال پروڈیوس ہو رہا ہوتا ہے، بن رہا ہوتا ہے، اس کی پیداوار ہو رہی ہوتی ہے، وہ آمدن کی صورت میں ہمارے پاس آ رہا ہوتا ہے، اس وقت کیا اس کا مال سے الحاق کر کے اس پر 2.5% زکوٰۃ عائد کی جائے گی؟ میں نے یہ عرض کیا ہے اور اس کے بارہا دلائل دیے ہیں کہ نہیں، اس کا الحاق پیداوار سے ہونا چاہیے۔ چنانچہ صنعتی پیداوار، یہ فیسیں جس کا کوئی تصور اس پیمانے پر اس زمانے میں نہیں تھا۔ آپ اسکول کالج قائم کرتے ہیں، آپ اور مختلف نوعیت کے ادارے بناتے ہیں، ڈاکٹر حضرات اپنی فیس لیتے ہیں، بہت سے لوگ جو مشاورت فراہم کرتے ہیں، کنسلٹنسی فراہم کرتے ہیں، وہ اس کا معاوضہ فیس کی صورت میں لیتے ہیں۔ کچھ لوگ کمیشن لیتے ہیں، وہ کمیشن ایجنٹ کی حیثیت سے کام کرتے ہیں، خدمات کا معاوضہ لیتے ہیں جیسے کہ ہماری تنخواہیں ہیں، سیلریز ہیں۔ یہ سب وہ ہیں جو میرے نزدیک پیداوار سے ملحق کر کے ان پر پیداوار کی شرح سے زکوٰۃ عائد کرنی چاہیے۔ اور پیداوار کی شرح کیا ہے؟ اگر پیداوار، اگر پروڈکشن مال یعنی سرمایہ اور محنت دونوں سے ہو رہی ہے تو 5%، اور اگر کسی ایک سے ہو رہی ہے تو 10%۔ اور زکوٰۃ کی وہی شرح ان پر عائد کرنی چاہیے جو زمین کی پیداوار کے لیے مقرر کی گئی۔ یہ میں نے مختصر سی توضیح کر دی، اس لیے کہ قرآن مجید کی شرح و تفسیر میں اس سے زیادہ کی گنجائش نہیں ہوتی۔ اس کو میں نے زیادہ تفصیل کے ساتھ مختلف موقعوں پر بیان کیا ہے، اس کو لوگ سن سکتے ہیں اور دیکھ سکتے ہیں۔ یہاں صرف یہ بتانا مقصود تھا کہ جب نعمتیں یاد کرائی ہیں تو ساتھ ہی اپنا حق بھی یاد کرا دیا ہے۔
اس کے بعد یہ ساتھ ہی تنبیہ کر دی، یعنی جب یہ بات کہی تو تنبیہ کر دی کہ یہ کرو، کھاؤ پیو، اللہ کی نعمتوں سے فائدہ اٹھاؤ، لیکن اس میں اسراف نہ کرو، ان نعمتوں کو بے جا نہ اڑاؤ۔ اسراف کیا ہے؟ بے جا، بے مقصد کسی چیز کو، جس کو ہم کہتے ہیں اڑانا، تو یہ کام نہ کرو۔ اس پر البیان میں یہ نوٹ ہے، اس لیے کہ مال اللہ کی نعمت ہے، اور اس کے بارے میں صحیح رویہ یہی ہے کہ آدمی اعتدال اور کفایت شعری کے ساتھ اسے اپنی جائز ضرورتوں پر خرچ کرے، یعنی اعتدال کے ساتھ، کفایت شعری کے ساتھ، یہی صحیح طریقہ ہے۔ دیکھیے، نہ آدمی کو بخیل ہو کے بیٹھ جانا چاہیے، فیاض جواد کریم ہونا چاہیے، اور نہ یہ کرنا چاہیے کہ وہ مال بیجا اڑانا شروع کر دے۔ مال بیجا اڑانے والے بتدریج اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے اجر سے محروم ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ اپنی جائز ضرورتوں پر خرچ کریں، اور جو کچھ بچائے اسے حقداروں کی امانت سمجھے، اور اس امانت کو نہایت احتیاط کے ساتھ ادا کریں۔ استاذ امام لکھتے ہیں، جو شخص مسرف اور فضول خرچ ہو، یعنی بے جا مال اڑانے کی عادت پڑ گئی ہو، فضول خرچ ہو، اس کے اپنے ہی شوق پورے نہیں ہو پاتے، وہ دوسروں کے حقوق کیا ادا کرے گا؟ دوسروں کے حقوق وہی شخص ادا کرے گا جو اعتدال کے ساتھ خرچ کرتا ہو، اور ظاہر ہے کہ اس میں ضروریات پر اعتدال کے ساتھ، انسان کو اللہ تعالیٰ نے جمالیات کی حص دی ہے، اس کی تسکین کے لیے بھی خرچ کرنا جائز خرچ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے زینتوں پر خرچ کرنے کو بھی جائز خرچ قرار دیا ہے۔ یہ سب خرچ ہوں گے، لیکن اعتدال کے ساتھ ہوں گے۔ شیطان ارباب مال پر سب سے زیادہ حملہ اسی راہ سے کرتا ہے، وہ ان کو طرح طرح کی آرزوؤں اور خواہشوں میں پھنساتا ہے، اور وہ ان خواہشات و تعیشات کے ایسے غلام ہو جاتے ہیں کہ ان کے نزدیک ان کا درجہ ضروریات سے بھی کچھ بڑھ کر ہو جاتا ہے۔ یعنی یہ چیز جو ہے، ایک ہے ضرورت، ایک ہے وہ زینت جو لوگوں کے لیے مباح ہے، جائز ہے، بلکہ پسندیدہ ہے، جس کے بارے میں قرآن مجید نے یہ کہا ہے کہ ان سے پوچھو کہ وہ زینتیں جو میں نے اپنے بندوں کے لیے پیدا کی ہیں وہ کس نے حرام ٹھہرائی ہیں، اور یہ فرمایا ہے کہ یہ زینتیں میں نے پیدا ہی ایمان والوں کے لیے کی، یعنی جو میرے منکرین ہیں وہ ان کے طفیل اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ تو ظاہر ہے کہ ان سب چیزوں پر تو کوئی ممانعت نہیں ہے، کوئی قدغن نہیں ہے، لیکن اس سے آگے بڑھ کر خرچ کرنا ہی، تعیشات پر خرچ کرنا، بیجا مال اڑانا، بغیر کسی سبب کے، کوئی جمالیاتی تسکین کا پہلو بھی نہیں ہے، محض نمائش، محض دھونس، محض دکھاوا، محض ریا، تو یہ چیزیں ناپسندیدہ قرار دی گئی ہیں، بلکہ بعض صورتوں میں ممنوع قرار دی گئی ہیں۔ آرزوؤں اور خواہشوں میں پھنساتا ہے یعنی شیطان، اور وہ ان خواہشات و تعیشات کے ایسے غلام ہو جاتے ہیں کہ ان کے نزدیک ان کا درجہ ضروریات سے بھی کچھ بڑھ کر ہو جاتا ہے۔ ایسے لوگ بھلا کس طرح سوچ سکتے ہیں کہ جس مال میں ان کے یہ للے تللے ہیں اس میں خدا کے دوسرے بندوں کے بھی حقوق ہیں؟ یعنی جب وہ اس طرح مال کو اڑانے کے عادی ہو جاتے ہیں تو پھر اس طرف توجہ نہیں ہوتی کہ یہ مال اللہ کی نعمت ہے، اس کے بارے میں اللہ کا قائم کردہ قاعدہ یہ ہے، اور یہ قاعدہ قرآن مجید میں بیان ہوا ہے کہ خرچ کرو، اعتدال کے ساتھ خرچ کرو، اپنی ضروریات پوری کرو، اپنے گھر والوں پر خرچ کرو، فیاضی کے ساتھ خرچ کرو، ان کی ضروریات پوری کرو، زینت کی چیزوں پر بھی خرچ کرو، لیکن اس کے بعد جو کچھ تمہارے پاس بچ جائے یہ ہمیشہ سمجھو کہ یہ معاشرے کا حق ہے۔ یہ نہیں کہ اٹھا کے پھینک دو گے، تمہارے پاس ہے، تمہاری کوئی ضرورت ہے، خرچ کرو گے، لیکن اگر معاشرے کی کوئی ضرورت سامنے آ جائے اور اس میں انفاق کا مطالبہ کیا جائے تو پھر دریغ نہیں رکھو گے، وہ ضرورت پوری کرو گے، اس کو ادا کر دو گے۔ اور اس پر یہ وعید سنائی ہے کہ اگر اس وقت یعنی یہ مال جو اب حال کی، مستقبل کی، ذاتی کاروباری ضرورتوں سے بچا ہوا موجود ہے، اگر اس وقت جس وقت اس میں انفاق کا مطالبہ ہے پورا نہیں کرو گے تو یہ کنز ہوگا، اور کنز کی سزا یہ ہے کہ اسی مال سے تمہاری پیٹھیں
اور تمہارے چہرے داغ دیے جائیں گے۔ ایسے لوگ بھلا کس طرح سوچ سکتے ہیں کہ جس مال میں ان کے یہ عللے تللے ہیں اس میں خدا کے دوسرے بندوں کے بھی حقوق ہیں۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ان کے کتے باز شکرے تو آسودہ رہتے ہیں لیکن ان کے پڑوسی بھوکے سوتے ہیں، یعنی پھر یہ عدم توازن پیدا ہو جاتا ہے زندگی میں۔ پھر انسان اس طرح اپنے گرد و پیش سے بیگانہ ہو جاتا ہے، وہ اس طرح اندھے پن کی زندگی بسر کرتا ہے۔ اس کو اپنے ہاں کام کرنے والے ملازمین کی ضرورتیں نظر نہیں آتی، اپنی خدمت کرنے والوں کی ضرورتیں نہیں نظر آتی، اس کے لیے اپنی ضروریات بہت کچھ ہوتی ہیں اور دوسروں کے اوپر آنے والی تکلیف اور مصیبت بھی اس کو ذرہ برابر متاثر نہیں کرتی۔ ایسے دل میں شقاوت پیدا ہو جاتی ہے اور مال کی ایسی محبت اس کے دل میں آتی ہے۔ مال کے بارے میں وہی بات صحیح ہے جس کی تعلیم انبیاء علیہ السلام نے دی ہے کہ اس میں سے بچا ہوا در حقیقت وہی ہے جو خدا کے ہاں جمع کرا دیا گیا۔ یعنی آدمی کا سیدنا مسیح علیہ السلام کے الفاظ میں دل وہیں رہتا ہے جہاں اس کا مال ہوتا ہے، تو یہ جتنا اللہ کے ہاں جمع کرو گے دل بھی اتنا ہی وہیں لگا رہے گا۔ مال کے معاملے میں یہ صحیح رویہ ہے جس کی اللہ کی کتاب میں ہم کو تعلیم دی گئی ہے، یعنی یہ اللہ کی نعمت ہے، اس میں معاشرے کا جو حق ہے اور جو حق واجب ہے زکوٰۃ کی صورت میں وہ بھی دیانتداری کے ساتھ ادا کرو۔ اپنی ضرورتوں پر خرچ کرو، فیاضی کے ساتھ خرچ کرو، لیکن اعتدال، میانہ روی اور کفایت شاری کا طریقہ ہر جگہ ملحوظ رکھو۔ زینتیں ممنوع نہیں ہیں، تمہارے اندر جو جمالیاتی احساس ہے اس کی تسکین بھی ممنوع نہیں ہے، لیکن لوگوں پر دھوس جمانے کے لیے، نمائش کرنے کے لیے، دکھاوے کے لیے جو مال خرچ کیا جاتا ہے اور جو ان ضرورتوں پر خرچ کیا جاتا ہے جو ضرورتیں پیدا ہی انسان کے اندر تعیشات کی غلامی کی ذہنیت سے ہوتی ہیں، ان سے اجتناب کرو۔ میں نے اس کو ضرورتیں اس لیے قرار دیا کہ گویا جو لوگ پورا کر رہے ہوتے ہیں یہ ان کے لحاظ سے ضرورت بن جاتی ہے، تو یہ سمجھو کہ یہ ضروریات نہیں ہیں، یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو اللہ نے ممنوع قرار دی ہیں۔ ان کی طرف اگر مال کا رخ کرو گے تو اپنے لوگوں کو بھی محروم کرو گے، گرد و پیش سے بھی بے نیاز ہوگے، اللہ کا حق ادا کرنے کے معاملے میں بھی کوتاہی کرو گے۔ اس لیے مال کا معاملہ اتنا سہل نہیں ہے۔ جب اللہ یہ نعمت دیتا ہے تو اس کے ساتھ بہت سی ذمہ داریاں عائد ہو جاتی ہیں۔ یہ ایک درمیان کی بحث تھی جو آ گئی اور اس کی ہم نے کچھ تفصیل کر دی۔ جو اصل مضمون چل رہا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کیسی کیسی کھیتیاں اگائی ہیں، کیسے کیسے پھل پیدا کیے ہیں، گویا نعمتوں کا بیان ہو رہا ہے۔ تو اسی سلسلے میں آگے فرمایا وَمِنَ الْأَنْعَامِ حَمُولَةً وَفَرْشًا كُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ۔ سواری اور بار برداری کے چوپائے بھی اسی نے پیدا کیے، یہ بھی اس کی بڑی نعمت ہے۔ اب تو انسان نے اپنے لیے سواری اور بار برداری کی بہت سی چیزیں ایجاد کر لی، وہ بھی اللہ ہی کی نعمت ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ جہاں اپنی آیات کا ذکر کرتے ہیں، اپنی نشانیاں دکھاتے ہیں، اپنی نعمتیں بیان کرتے ہیں، وہ کرشمے ہیں جن کی طرف توجہ دلاتے ہیں جو ہم اس کائنات میں دیکھتے ہیں، تو وہاں جس طرح سے اپنی پیدا کی ہوئی چیزوں کا ذکر کرتے ہیں اسی طرح انسان نے ان کی دی ہوئی عقل سے جو چیزیں پیدا کی ہیں یا بنائی ہیں یا ایجاد کی ہیں ان کا بھی ذکر کرتے ہیں، جیسے سمندروں میں چلتی ہوئی کشتیاں۔ تو بالکل یہی چیز قیاس کر لیجئے، ان چیزوں کا معاملہ بھی وہی ہوگا کہ جو کشتی کا معاملہ ہے، یہ جہاز، یہ فضاؤں میں اڑتے ہوئے جہاز، یہ موٹریں، یہ کاریں، اور پھر ان میں طرح طرح کے تنوعات۔ تو سواری اور بار برداری کے چوپائے بھی اسی نے پیدا کیے ہیں۔ کلوا مما رزقکم اللہ، یعنی وہ سواری کے اور بار برداری کے چوپائے جن کو ہم استعمال کرتے ہیں اور وہ بھی جو زمین سے لگے ہوئے چلتے ہیں، یعنی فرمایا حمولتاً و فرشا، یعنی وہ کہ جو سواری اور بار برداری کے کام آتے ہیں اور وہ بھی جو زمین پر لگے ہوئے چلتے ہیں۔ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، اللہ نے جو کچھ تمہیں بخشا ہے اس سے فائدہ اٹھاؤ اور شیطان کے نقش قدم کی پیروی نہ کرو۔ کُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ، وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔
اس میں یہ جو فرمایا کہ زمین سے لگے ہوئے چلتے ہیں، اس پر میں نے لکھا ہے مثلاً بھیڑیں اور بکریاں وغیرہ، یعنی یہ اس طرح کے چوپائے نہیں ہیں جن سے بار برداری یا سواری کا کام لیا جا سکے۔ باغات اور کھیتیوں کا ذکر کرتے ہوئے معروشاتم و غیر معروشات کے الفاظ استعمال کیے تھے، اس کے مقابل میں چوپایوں کے لیے یہاں حمولہ اور فرش کے الفاظ آئے ہیں۔ یہ نہایت حسین تقابل ہے، یعنی جس طرح باغوں میں ایسی بیلیں ہیں جو ٹٹیوں پر چڑھ جاتی ہیں اور ایسی بھی جو زمین پر پھیلتی ہیں، اسی طرح چوپایوں میں بڑے قد کے اونٹ، گھوڑے اور خچر بھی ہیں، اور زمین سے لگ کر چرتے چگتے بھیڑ بکریوں کی قسم کے چھوٹے قد کے چوپائے بھی۔ یعنی اس خوبصورت تقابل کے ساتھ توجہ دلائی ہے کہ دیکھو یوں نہیں ہے کہ میں نے چند جانور پیدا کر دیے، نہیں، ان میں دیکھو کیسا تنوع رکھا ہے، وہ قسم قسم کے ہیں، کوئی کسی کام آ رہا ہے، کوئی کسی کام آ رہا ہے۔ گویا اپنی نعمتوں کی طرف منعم حقیقی نے انسان کو متوجہ کیا کہ اس کے اندر شکر گزاری کے سچے جذبات پیدا ہوں، اور شکر گزاری کے سچے جذبات ہیں جس سے مذہب پیدا ہوتا ہے۔ یعنی میں جب اپنے پروردگار کو پہچان لیتا ہوں اور منعم کی حیثیت سے پہچان لیتا ہوں، اسی سے ربوبیت کا تصور پیدا ہوتا ہے، اور پھر جب پوری کائنات پر غور کرتا ہوں تو معلوم ہوتا ہے کہ بادشاہی بھی اسی کی ہے، اور جب وہی بادشاہ ہے، وہی رب ہے، تو معبود بھی اسی کو ہونا چاہیے۔ جب میں یہ معرفت حاصل کر لیتا ہوں تو اس کا لازمی نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ اس کا لازمی نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ میں پھر اس کی بندگی کی طرف متوجہ ہوتا ہوں۔ بندگی کے رسوم و آداب ہیں جس کو مذہب کہا جاتا ہے۔ ثمانیۃ ازواج من الضأن اثنین و من الماعز اثنین قل الذکرین حرم ام الانثیین ام اشتملت علیہ ارحام الانثیین نبئونی بعلم ان کنتم صادقین۔ فرمایا تم ان چوپایوں میں سے جن کا ذکر ہوا 8 نر و مادہ کو لو، 2 بھیڑ کی قسم سے اور 2 بکری کی قسم سے، پھر ان سے پوچھو کہ اللہ نے ان دونوں کے نر حرام کیے ہیں یا مادہ، یا اس بچے کو حرام ٹھہرایا ہے جو مادینوں کے پیٹ میں ہے؟ مجھے کسی سند کے ساتھ بتاؤ اگر تم سچے ہو۔ یہ اصل میں یہ سوال کیوں کیا؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ سب جانور حلال قرار دیے ہیں، ان میں سے کوئی جانور حرام نہیں ہے۔ تمام انعام کی قسم کے چوپائے یہ قرآن مجید نے اعلان کیا ہے کہ وہ حلال ہے، حرام درندے کیے گئے ہیں، اور یہ انسان کے انسانی شرف کو قائم رکھنے کے لیے اس کے تزکیے کے پیش نظر، اس کی پاکیزگی باطن کے پیش نظر، جس پر اس کے خور و نوش بھی اثر انداز ہوتے ہیں، اس کا ماحول بھی اثر انداز ہوتا ہے، حرام قرار دیے گئے۔ تو یہاں جو اللہ نے حلال جانور پیدا کیے ہیں جن کا گوشت عام طور پر کھایا جاتا ہے، یہ آگے اونٹ کا بھی ذکر ہوگا، آگے گائے کا بھی ذکر ہوگا، 8 نر و مادہ کا ذکر ہوگا، تو یہاں بھیڑوں کا ذکر کیا، پھر بکری کا ذکر کیا، اور یہ فرمایا کہ بتاؤ کہ ان میں سے کیا چیز ہے جو میں نے حرام کی، یعنی ان پر جو حرمتیں تم نے عائد کی ہیں۔ ایک تو وہ حرمتیں ہیں جو اللہ نے قائم کی ہیں، ان حرمتوں کی بنیاد پاکیزگی ہے، یعنی اس پورے دین کا مقصد کیا ہے؟ پاکیزگی۔ قرآن مجید اپنی اصطلاح میں اس کو تزکیہ کہتا ہے، اس کی بار بار یاد دہانی ہونی چاہیے۔ یعنی یہ اللہ کا دین کس لیے دیا گیا ہے؟ اس لیے دیا گیا ہے کہ مجھے اپنے وجود کو پاکیزہ بنانا ہے۔ کیوں پاکیزہ بنانا ہے؟ اس لیے کہ اللہ نے میرے لیے جو مستقبل طے کیا ہے وہ ابدی جنت ہے، یعنی مجھے اس دنیا میں دنیا ہی کے لیے نہیں بھیجا گیا، یہ میرے لیے آخرت کا مزرعہ ہے، یہ کھیتی ہے جس میں مجھے پھل لگانا ہے، اس کو آگے جا کے کاٹنا ہے، اس دنیا میں سے گزرنا ہے، اس میں بھرپور زندگی بسر کرنی ہے، اس کے معاملات کو سلجھانا ہے، اس میں پوری قوت سے شامل ہو کر اپنے آپ کو پاکیزہ رکھنا ہے۔ یہ امتحان ہے جس میں مجھے ڈالا گیا ہے، اس سے الگ ہو کر میں اس امتحان میں کامیاب نہیں ہو سکتا۔ رہبانیت اس کا راستہ نہیں ہے، ترک دنیا اس کا راستہ نہیں ہے، ترک لذات اس کا راستہ نہیں ہے، نہیں، انہی لذتوں کے درمیان میں
عیش و عشرت کے اسی سامان کے درمیان میں، انہی نعمتوں کے درمیان میں، انہی مقاصد کے درمیان میں، انہی مصروفیتوں کے درمیان میں مجھے پاکیزگی اختیار کرنی ہے۔ اس امتحان میں مجھے ڈالا گیا ہے، تو یہ پاکیزگی ہے جو میرا ہدف، میرا نصب العین ہونا چاہیے، اس لیے کہ اللہ نے فیصلہ کیا ہے، میرے پروردگار نے، کہ وہ اپنی جنت کو صرف پاکیزہ لوگوں سے آباد کرے گا۔ یعنی جنت میں داخل ہونے کے لیے لازمی شرط کیا ہے؟ پاکیزگی۔ قد افلح من تزکا، وہ فلاح پا گیا جس نے اپنا تزکیہ کر لیا، جس نے اپنے آپ کو پاکیزہ بنا لیا۔ مجھے جو خیر و شر کا شعور دیا گیا ہے، جس پر ساری مذہبی روایت مبنی ہے، وہ کس اصول پر دیا گیا ہے؟ قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا، جس نے اس نفس کو پاکیزہ بنا لیا وہ فلاح پا گیا، اور جس نے اس کو آلودہ کیا اس نے اپنے لیے خسران کا سودا کر لیا، گھاٹے کا سودا کر لیا۔ تو یہ پاکیزگی، اب ظاہر ہے کہ پاکیزگی کہاں کہاں چاہیے؟ پاکیزگی بدن میں چاہیے، چنانچہ اس کے آداب و حدود بتائے گئے ہمارے ہاں، یعنی ہمارے دین میں۔ اسی لیے طہارت کو بڑی اہمیت حاصل ہے، اس کے آداب انبیاء علیہ السلام نے بتائے ہیں، اور اس میں مزید ہدایات دی ہیں جو پھر اللہ کی عبادت کے لیے ناگزیر ہے، اور ہمیں چونکہ یہ عبادت 5 وقت کرنا ہوتی ہے، تو اس وجہ سے گویا پاکیزگی کا وہ احساس اس افزونی کے ساتھ ہماری پوری زندگی بن جاتا ہے۔ اسی طرح پھر اخلاق کی پاکیزگی اور خور و نوش کی پاکیزگی، کھانے پینے کی چیزوں میں بھی ہمیں ہدایت کی گئی ہے کہ طیبات کھائیں گے اور خبائث سے اجتناب کریں گے۔ اور جانوروں کے معاملے میں جو یہاں زیر بحث ہے، خبائث کیا ہیں؟ درندے، خون، یہ خبائث ہے، اس لیے کہ یہ انسان کی اس باطنی پاکیزگی پر اثر انداز ہوتے ہیں۔ یہ ایسا اثر نہیں ہے کہ ادھر آپ نے ایک گولی کھائی اور فوراً سر درد دور ہو گیا یا بڑھ گیا، یہ اثرات نسلوں میں جا کے نمودار ہوتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس معاملے میں بھی پابندی لگائی کہ وہ جانور جو میں نے کھانے کے لیے، یعنی یہ جانور میرے پیدا کیے ہوئے، میرے اذن کے بغیر تم ان کی جان لینے کا کوئی حق نہیں رکھتے، اور میں نے ان میں سے تمام انعام کی قسم کے چوپایوں کو حلال کر دیا، وہ حلال ہے۔ ان لوگوں نے، یعنی قرآن مجید کے جو مخاطبین ہیں، اہل عرب ہیں، انہوں نے اپنے توہمات کی بنیاد پر، میں پھر توجہ دلاؤں گا سورہ کے نظم کی طرف، توحید کی دعوت دی گئی ہے، شرک کی تردید کی گئی ہے۔ شرک بطور عقیدہ پوری سورہ میں زیر بحث ہے۔ سورہ اب جب خاتمے کی طرف بڑھ رہی ہے تو شرک کی بنیاد پر جو بدعات پیدا ہوتی ہیں اور اس سے مشرکانہ مذاہب وجود میں آتے ہیں، اب ان کی تردید کی جا رہی ہے، اور اس میں بالکل اسی طریقے سے جیسے قرآن یہاں بیان کر رہا ہے، اگر مشرکانہ تہذیبوں کا آپ مطالعہ کریں تو کچھ چیزیں حرام قرار دی جاتی ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں ہمارے پڑوس میں گائے کو ایک تقدس عطا کر دیا گیا ہے۔ اب ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے گائے کو حلال جانور کی حیثیت سے پیدا کیا ہے، اس کا گوشت کھانا ممنوع نہیں ہو سکتا، اللہ نے اس کو حلال قرار دیا ہے۔ ممانعت کی جو وجہ ہے وہ میں نے عرض کر دی کہ وہ پاکیزگی کا پہلو ہے، اس کا اطلاق درندوں پر قرآن نے کیا ہے، خون پر کیا ہے، اور ان چیزوں پر کیا ہے جن میں فی الواقع پاکیزگی نہیں رہتی۔ اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن مشرکانہ توہمات، عقیدے کی خرابی، جب شرک ایک مذہب بنتا ہے تو بعض حرمتیں قائم ہو جاتی ہیں، عربوں نے بھی قائم کر رکھی تھیں، اور ان کی بہت سی مثالیں ہیں جو سورہ مائدہ میں ہم دیکھ چکے، کہ اس میں یہ بتایا گیا کہ اچھا فلاں کا نر ممنوع ہے اور فلاں کا مادہ ممنوع ہے، اور فلاں پر سواری کر لی تو ممنوع ہو جائے گا، اور فلاں کا کھانا ممنوع ہے لیکن سواری کرنا جائز ہے، اور فلاں مادین کے پیٹ میں جو بچہ ہے اس کے بعد جو بچہ پیدا ہوگا اس کو ممنوع کر دیا۔ تو اس طرح کے بہت سے توہمات تھے جن کی بنیاد پر یہ حرمتیں قائم کی گئی تھیں۔ قرآن مجید نے اس لیے سوال کیا کہ ذرا ان 8 نر و مادہ کو لو، 2 بھیڑ کی قسم سے اور 2 بکری کی قسم سے، پھر ان سے پوچھو کہ اللہ نے ان دونوں کے نر حرام کیے یا مادہ، یعنی کس اصول پر، کس بنیاد پر یہ کہہ رہے ہو کہ ان میں سے فلاں حرام ہے اور فلاں حلال ہے؟ اللہ نے تو ان میں سے کسی کو حرام نہیں کیا، یا اس بچے کو حرام ٹھہرایا ہے جو مادینوں کے پیٹ میں ہے۔ مجھے کسی سند کے ساتھ بتاؤ، یعنی نبئونی بعلم ان کنتم صادقین، یہ ہے در حقیقت وہ بنیاد
کہ جو مذہب کے معاملے میں ہر شخص کے پیش نظر رہنی چاہیے. کسی چیز کے بارے میں یہ کہہ دینا کہ یہ حرام ہے، اس کے لیے سند کے ساتھ، پیغمبروں کی سند کے ساتھ بات پیش کیجیے. بتائیے کہ جن ہستیوں کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا، جن پر اپنی کتابیں نازل کیں، جن کو اس نے علم صحیح دیا، کیا انہوں نے یہ بات کہی ہے؟ مجھے کسی سند کے ساتھ بتاؤ اگر تم سچے ہو. اگر دین میں کوئی بات اس سند کے بغیر کہی جائے گی تو یہ بدعت ہوگی. دین میں نہ آپ کوئی نئی بات اپنی طرف سے کر سکتے ہیں، نہ دین کی کسی بات پر اپنی طرف سے کوئی شرائط و حدود لگا سکتے ہیں. یہ اللہ کا کام ہے اور اللہ کے پیغمبروں کا کام ہے کہ وہ ہمیں بتائیں کہ اللہ کا دین کیا ہے. تو اس لیے قرآن نے سوال کیا کہ یہ بتاؤ کہ تم ابراہیم کی اولاد ہو، اسماعیل کی اولاد ہو علیہم السلام، ان کی کوئی سند ہے تمہارے پاس؟ کیا چیز ہے جس کی بنیاد پر یہ بات کرتے ہو؟ اور یہ بالکل معلوم معروف ہے کہ اس طرح کی چیزیں اپنے پیچھے ایسی کوئی سند نہیں رکھتی. زیادہ سے زیادہ استدلال جو اس کے معاملے میں لوگ پیش کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ چلیے نیکی کا جذبہ ہے، ہم یہ کام کر رہے ہیں. بدعات یہیں سے پیدا ہوتی ہے. تو بدعت یعنی دین میں جو 5 چیزیں کھانے پینے کی چیزوں کے سوا حرام قرار دی گئی ہیں وہ کیا ہیں؟ ان کا میں نے کئی مرتبہ ذکر کیا، آگے سورہ اعراف میں زیر بحث آئیں گی. ان میں 5ویں اور آخری چیز ہے کہ وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اللہ پر جھوٹ باندھ کر اپنی طرف سے کوئی دین بیان کیا جائے. تو فرمایا کہ بتاؤ اگر تمہارے پاس کوئی سند ہے کہ کیا فی الواقع ایسی کوئی چیز ہے. اسی ذیل میں فرمایا وَمِنَ الْإِبِلِ اثْنَيْنِ وَمِنَ الْبَقَرِ اثْنَيْنِ قُلْ أَذَّكَرَيْنِ حَرَّمَ أَمِ الْأُنثَيَيْنِ أَمَّا اشْتَمَلَتْ عَلَيْهِ أَرْحَامُ الْأُنثَيَيْنِ أَمْ كُنْتُمْ شُهَدَاءَ إِذْ وَصَّاكُمُ اللَّهُ بِهَذَا فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا لِيُضِلَّ النَّاسَ بِغَيْرِ عِلْمٍ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ. اب یہ دیکھیے کس زور کے ساتھ بدعتوں کی تردید کی ہے. مجھے کسی سند کے ساتھ بتاؤ اگر تم سچے ہو. اسی طرح 2 اونٹ کی قسم سے اور 2 گائے کی قسم سے. فرمایا تھا نا کہ 8 نر و مادہ کو لو، بھیڑ، بکری، اونٹ، گائے. پھر پوچھو کہ اللہ نے دونوں کے نر حرام کیے ہیں یا مادہ، یا اس بچے کو حرام ٹھہرایا ہے جو مادینوں کے پیٹ میں ہے. کیا تم اس وقت حاضر تھے جب اللہ نے تمہیں اس کی ہدایت فرمائی تھی؟ اب ذرا اندازہ کیجئے کہ یہ کیسا زوردار کلام ہے. یعنی جب کوئی شخص بدعت ایجاد کرتا ہے تو اس سے یہ پوچھا جائے گا کوئی سند ہے، کوئی بنیاد ہے، کس چیز کی بنا پر یہ بات کر رہے ہو؟ اللہ تعالیٰ جب یہ حکم دے رہے تھے اگر اس کی طرف نسبت کر رہے ہو، تم وہاں بیٹھے ہوئے تھے. یعنی آخر کوئی بات ہونی چاہیے نا کہ جس کو بنیاد بنا کر تم یہ کہو. تو فرمایا کہ ان میں سے کون سی چیز ہے؟ اللہ نے تمہیں ہدایت فرمائی تھی، پھر اس شخص سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹ باندھے. یعنی اب ظاہر ہے کہ جب یہ سوال کیے اور اس زور کے ساتھ کیے تو پھر اس کے بارے میں آخری فتویٰ بھی بیان کر دیا کہ اس شخص سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹ باندھے. بدعت اللہ پر جھوٹ ہے، شرک اللہ پر جھوٹ ہے، اور اس سے بڑا کوئی ظلم آسمان کے نیچے اور زمین کے اوپر نہیں ہو سکتا. اس لیے کہ بغیر کسی علم کے لوگوں کو گمراہ کرے. یعنی بدعت پیدا کرنے والا، شرک پیدا کرنے والا کیا کرتا ہے؟ وہ یہ کرتا ہے کہ وہ اپنی طرف سے دین بنا کے نہ صرف یہ کہ اپنی گمراہی کا سامان کرتا ہے، دوسروں کی گمراہی کا سامان کرتا ہے. اور جب کوئی شخص یہاں تک پہنچ جائے، دیکھیے نفس کی کمزوریوں کی وجہ سے غلطی ہو گئی، کوتاہی ہو گئی، لیکن دین بنانا، بدعتیں تراشنا، شرک کو ایک مذہب کی حیثیت دینا، اس میں لوگوں کے اختیارات تقسیم کرنا، یہ تو سراسر ظلم ہے اور بے لذت گناہ ہے. اور زمین کے اوپر اس سے بڑا ظلم کوئی نہیں ہو سکتا. یہ ظلم وہ ہے جو انسان اپنی ذات پر ڈھاتا ہے، اس لیے کہ اس کا نتیجہ خود اس کے خلاف نکلنا ہے. اور جب کوئی شخص اس راستے پر چل نکلے تو ایک غلطی کرنے والے کو راستے پر لایا جا سکتا ہے. کوئی شخص اپنے نفس سے متاثر ہو کر کوئی برائی کا ارتکاب کر بیٹھے، اسے توجہ دلائی جا سکتی ہے. لیکن جب بندہ اس طریقے سے دین بنانے پر آ جائے
تو پھر آہستہ آہستہ اپنی اس ضد کی وجہ سے اللہ کی ہدایتی سے، توفیق ہدایت سے محروم ہو جاتا ہے۔ چنانچہ فرمایا ہے ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین، اللہ ایسے ظالموں کو کبھی راستہ نہیں دکھائے۔ یہ توفیق سے محرومی ہے۔ راستہ اللہ دکھاتا ہے، لیکن راستہ دکھانے کے لیے ایک سنت ہے، اللہ کا ایک طریقہ ہے، اللہ کا ایک قانون ہے۔ وہ ہدایت کا قانون بھی ہے، وہ گمراہی کا قانون بھی ہے۔ ہدایت و ضلالت کے اس قانون کی قرآن نے جگہ جگہ تفصیل کی ہے۔ بندہ اگر سچائی پر کھڑا ہے، سچائی کو تلاش کرتا ہے، اس کے راستے میں رکاوٹیں پیدا نہیں کرتا، اس کے راستے میں تعصبات کو حائل نہیں ہونے دیتا، وہ سچی بات کو ماننے کے لیے ہر وقت تیار ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے سچائی تک پہنچنے کے راستے کھولتا ہے۔ اور اگر وہ یہ رکاوٹیں پیدا کر لیتا ہے، اپنی طرف سے دین بناتا ہے، اگر اس کے پاس سند ہی صرف یہ ہوتی ہے کہ یہ تو ہمارے اکابر کا راستہ ہے اور بزرگوں کا راستہ ہے اور ہم نے ایسے ہی سنا ہے اور کیا سب احمق ہو گئے، اور وہ اصل بنائے استدلال پر گفتگو نہیں کرتا، تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت کی توفیق سے بتدریج محروم کر دیتا ہے۔ یہ بات یاد رکھیے کہ اس دنیا میں ہم پر صرف عمل کا امتحان نہیں ہے، ہمیں علم کے امتحان میں بھی ڈالا گیا ہے، ورنہ تو ایمان و عقیدہ کی کوئی حیثیت نہ ہوتی۔ تو علم اور عمل دونوں کے امتحان میں اپنے علم کو بھی پاکیزہ رکھنا ہے، تعصبات سے پاکیزہ رکھنا ہے، مانی ہوئی باتوں کی اسیری سے پاکیزہ رکھنا ہے، اپنے مفادات سے پاکیزہ رکھنا ہے۔ علم کا تزکیہ یہ ہے کہ آدمی بنائے استدلال کو جانے، اس پر فیصلہ کرے۔ اور یہ بات یاد رکھیے کہ اگر معاملہ اللہ کی کتاب سے الگ ہے، دین کا معاملہ نہیں ہے، تو بنائے استدلال متعین ہے، یعنی وہ تجربہ ہوگا، وہ مشاہدہ ہوگا، وہ صریح عقلی استدلال ہوگا، وہ اسٹیبلشڈ ہسٹری ہوگی، اس کے سوا کوئی چیز بنائے استدلال نہیں بن سکتی۔ اور اگر دین کا معاملہ ہے تو بنائے استدلال قرآن ہوگا، بنائے استدلال پیغمبر کی بات ہوگی، اس کے سوا کسی چیز کو بھی بنائے استدلال کے طور پر پیش نہیں کیا جا سکتا، نہ کسی کے تقویٰ کو، نہ کسی کی پاکیزگی کی داستانوں کو، نہ کسی کی بزرگی کو، نہ کسی اجماع کو، نہ کسی اتفاق کو، نہ کسی روایت کو۔ پاکیزگی علم کے لیے ضروری ہے کہ آدمی سچائی کا سچا طالب ہو اور ہر جگہ اس کی رائے، اس کے فکر، اس کے عقیدے کی بنیاد اللہ کی کتاب پر ہو، پیغمبر کے ارشاد پر ہو۔ اس کو واضح فرمایا۔ اب ذرا اس پر جو نوٹ میں نے لکھے ہیں ان کو دیکھ لیجئے۔ ایک تو یہ بات کہی تھی کہ جو اللہ تعالیٰ نے تمہیں بخشا ہے اس سے فائدہ اٹھاؤ، یہ ترجمہ میں نے کیا۔ فائدہ اٹھانے کے لیے اصل میں لفظ کلو آیا ہے، کھاؤ جس کے معنی ہے۔ یہ یہاں اپنے محدود معنی میں نہیں بلکہ برتنے اور فائدہ اٹھانے کے وسیع مفہوم میں استعمال ہوا ہے۔ یعنی یہ جو کلو ہے یہ اگرچہ لفظی اعتبار سے تو کھانے کے معنی میں ہے، لیکن یہ قرآن مجید میں بھی اور ادب کی زبان میں بھی اس وسعت کے ساتھ استعمال ہو جاتا ہے، اس لیے اس کا ترجمہ یہ کیا۔ اس کے بعد یہ فرمایا تھا کہ شیطان کے نقش قدم کی پیروی نہ کرو، یعنی جب یہ کہا کہ اللہ نے جو کچھ تمہیں بخشا ہے اس سے فائدہ اٹھاؤ اور شیطان کے نقش قدم کی پیروی نہ کرو، تو مطلب یہ تھا کہ یعنی اس کی مشرکانہ وسوسہ اندازیوں سے متاثر ہو کر خدا کی حلال کی ہوئی چیزوں کو حرام نہ ٹھہراؤ۔ یہ وہ مدعا ہے جو اس موقع نے پیدا کر دیا ہے۔ یعنی کہنے کو دیکھیے ایک سادہ جملہ ہے اور تعمیم کے ساتھ ہے کہ شیطان کے نقوش قدم کی پیروی نہ کرو، لیکن یہاں یہ اس جسمانی میں آیا ہے، اس سیاق میں، اس کانٹیکسٹ میں، تو اس سے مراد کیا ہو گئی؟ اس کی مشرکانہ وسوسہ اندازیوں سے متاثر ہو کر خدا کی حلال کی ہوئی چیزوں کو حرام نہ ٹھہراؤ۔ پھر اس کے بعد یہ فرمایا تھا کہ 8 نر و مادہ کو لو چوپایوں میں سے، اور پھر ان کی تفصیل کی تھی آگے، بھیڑ بکریوں میں سے، اونٹ، گائے۔ اس میں ثمانیت ازواج کا لفظ استعمال ہوا، میں نے اس پر لکھا ہے ثمانیت ازواج میں فعل امر محذوف ہے، اور مدعا یہ ہے کہ یہ 8 نر و مادہ ہیں،
ان میں سے ایک ایک کو فردن فردن لے کر ان سے پوچھو. یعنی بسا اوقات قرآن مجید جس زبان میں نازل ہوا ہے تو اس میں اسی طریقے سے فعل کا عمل باقی رہ جاتا ہے. جو ثمانیۃ ازواج میں نصب موجود ہے لیکن فعل مقدر ہو گیا، حذف ہو گیا. پوچھو ان سے، ایک ایک کو لے کے پوچھو ان سے. اور کیا پوچھو وہ ہم نے دیکھا کہ آگے جو سوال کیا گیا ہے وہ کیا سوال تھا. پھر اس کے بعد اس سوال کو دو پہلوؤں سے بیان کیا. یعنی بھیڑ بکریوں کے بارے میں بھی ایک ہی الفاظ ہیں اور اونٹ گائے کے معاملے میں بھی وہ کیا الفاظ ہیں. اللہ نے ان دونوں کے نر حرام کیے ہیں یا مادہ یا اس بچے کو حرام ٹھہرایا ہے جو مادینوں کے پیٹ میں ہے. اس پر میں نے لکھا ہے مطلب یہ ہے کہ جب یہ بھی مانتے ہیں کہ اصلاً یہ جانور حلال ہیں تو پھر وہ حرمتیں کہاں سے پیدا ہو جاتی ہیں جو ان احمقوں نے اپنے مشرکانہ توہمات سے پیدا کر رکھی ہیں کہ کسی کا کھانا جائز نہیں ہے، کسی پر سواری حرام ہے، کسی کو صرف مرد کھا سکتے ہیں، عورتیں نہیں کھا سکتی، اور کسی کو فلاں اور فلاں صورت میں دونوں کھا سکتے ہیں. یہ وہ مشرکانہ بدعات تھیں جو انہوں نے خود پیدا کر رکھی ہوئی تھی. تو یہ سوال کرنے کا مقصد یہ ہے. اس کی وضاحت میں نے کر دی اور یہ نوٹ بھی آپ کو سنا دیا. اس کے بعد ارشاد فرمایا تھا کہ مجھے کسی سند کے ساتھ بتاؤ اگر تم سچے ہو. یعنی ظاہر ہے کہ بدعت شرک اس میں سب سے پہلا سوال ہی یہی ہوگا کہ یہ تو وہ چیز نہیں ہے کہ جو علم و عقل کے مسلمات سے پیدا ہو سکتی ہے. یہ تجربے اور مشاہدے کی بنیاد پر نہیں کہی جا سکتی. اس کے لیے عقلی استدلال ممکن نہیں ہے. یہ کوئی تاریخ کی گواہی بھی نہیں ہوتی. اس کے لیے سند چاہیے. کس کی سند؟ اللہ اور اللہ کے رسولوں کی سند. تو بتاؤ ہے تمہارے پاس کوئی؟ اس پر نوٹ ہے یعنی اس کے لیے صرف اتنی بات کافی نہیں ہے کہ تمہارے آباء ان چیزوں کو حرام سمجھتے رہے ہیں، بلکہ کوئی واضح علمی دلیل ہونی چاہیے جس سے یہ ثابت ہو جائے کہ یہ حرمتیں عقل و فطرت کا تقاضا ہیں یا خدا کے کسی پیغمبر نے تمہیں اس کی ہدایت فرمائی ہے. یعنی یا تو اس کی بنیاد یہ ہوگی کہ آپ کہیں گے کہ انسان کی عقل، انسان کی فطرت، عالمگیر اخلاقیات یہی کہتی ہے، اور چونکہ پیغمبروں نے اس کی تصویب کر دی ہوتی ہے یا تردید نہیں کی ہوتی تو وہ چیز مسلمات میں شامل ہو جاتی ہے. اور یا پھر یہ بتاؤ گے کہ اللہ کے کسی پیغمبر نے اس کی ہدایت فرمائی ہے. تو واضح علمی دلیل ہونی چاہیے. اس کے بغیر اللہ کی نسبت سے ایسی کوئی بات نہیں کہی جا سکتی. اس کے بعد یہ ارشاد ہوا تھا کہ کیا تم اس وقت حاضر تھے؟ ہم کنتم شہداء اذ وصاکم اللہ بہذا. یعنی یہ بدعتیں ایجاد کر کے دکھا رہے ہو موجود تھے جب اللہ نے ہدایت فرمائی تھی. یہ اتمام حجت کا جملہ ہے. مطلب یہ ہے کہ عقل و نقل میں تو کوئی چیز تمہارے دعووں کے حق میں نہیں ہے. یعنی نہ پیغمبروں نے جو دین پیش کیا ہے اس میں کوئی چیز اس کے حق میں ہے، نہ عقل و فطرت کے مسلمات تائید کرتے ہیں. پھر کیا یہ کہنا چاہتے ہو کہ تم اس وقت موجود تھے جب اللہ نے ان حرمتوں کا حکم دیا تھا جو تم نے اپنے مذمومات کے تحت قائم رکھ کر رکھی ہیں؟ مطلب یہ ہے کہ نہ عقل کہتی ہے، نہ علم کہتا ہے، نہ پیغمبروں کی ہدایت کہتی ہے، تو پھر کیا براہ راست خدا سے مل کے آ گئے ہو جس نے یہ دین تمہیں بتایا ہے؟ ظاہر ہے کہ یہ اتمام حجت کے اسلوب میں آخری بات ہے جو کہہ دی گئی ہے، اور خاتمہ اس پر ہوا تھا کہ اللہ ایسے ظالموں کو، یعنی جو اللہ پر جھوٹ باندھے اپنی طرف سے دین بنائے، کبھی راستہ نہیں دکھائے گا. میں نے اس پر لکھا ہے یعنی نہ اس پہلو سے راستہ دکھائے گا کہ اپنی ہدایت سے بہرہ یاب کرے، اور نہ اس پہلو سے کہ لوگوں کو گمراہ کر دینے کی جو مہم یہ چلا رہے ہیں اسے کامیابی سے ہمکنار کر دیں. اس وقت جب کہ خدا کے پیغمبر کھڑے ہیں، دین واضح کیا جا رہا ہے، عرب سامنے ہے، خدا کا آخری پیغمبر اللہ کی کتاب سنا رہا ہے، تو یہ لوگ اگر اپنے آپ کو اس محرومی میں رکھنا چاہتے ہیں تو خود بھی محروم رہیں گے، اور لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے جو مہم چلا رہے ہیں اس میں بھی کامیابی نہیں ہوگی. اس لحاظ سے دیکھیے تو یہ نہایت لطیف انداز میں دعوت حق کی کامیابی کی بشارت بھی ہے. گویا اس میں بتا دیا گیا ہے کہ نہ ان کو اب دین کی راہ ملے گی اور نہ اپنے دین کے لیے کامیابی کی راہ ملے گی. ایک جامع تعبیر استعمال کر کے گویا ایک بڑی بشارت بھی دے دی گئی ہے. سورہ اپنے خاتمے کی طرف بڑھ رہی ہے اور اس میں اب یہ چیزیں زیادہ نمایاں ہو کر سامنے آنے لگیں گی.
آگے کے مباحث کو ہم انشاءاللہ اگلی نشست میں دیکھیں گے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔